اس سال کو ہم زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے. 2022 کو زوردار تالیوں کے ساتھ پلیز. ابھی آپ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. آئیے خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں دیں. ہم نے رات کو بھی بہت ورشپ کی, 2021 کے لیے شکر گزاری کی. خدا نے 2021 کے اندر ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا, اور اب 2022 کے اندر بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں. ہاللویا. یہ جو ہے وہ خداوند کا فضل ہے کہ 2022 کے اندر خدا نے ہمیں داخل کر دیا ہے تاکہ ہمارے بدوں سے خدا کے نام کو جلال ملے. تو ابھی خدا کے کلام کو سنیں گے. 2022 کا یہ سال ہے, اور میرا جو آج کا سبجیکٹ ہوگا پلاننگ 2022 یعنی منصوبہ 2022. اس کے تعلق سے ہم جو ہے آج کا سرمن سنیں گے خداوند کے کلام میں سے, اور میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے حوالہ نکالیے. وائس 9 باب اور اس کی 10ویں آیت. خدا کے کلام میں سے وائس 9 باب اور اس کی 10ویں آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر, کیونکہ پتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ نہ علم نہ حکمت. اور ایک ریفرنس میرے ساتھ قرآن کے کلام میں سے نکالی, اس کا 38 باب اس کی پہلی آیت پہلے, اور اس کے بعد اس کی 18 آیت 17 آیت اور 18 آیت ہم قرآن کے کلام میں سے پڑھیں گے. یسایہ 38 باب 38 چیپٹر پہلی آیت. انہی دنوں میں حزقیل ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا, اور یسایہ نبی اموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا, خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں. تب حزقیل نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا, اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں, اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے. اور حزقیل زار زار رویا. تب خداوند کا کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا حزقیل سے کہہ, خداوند تیرے باپ دادا کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سن لی, میں نے تیرے آنسو دیکھے, سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھاؤں گا. اور 18ویں آیت خداوند کے کلام میں اسی باب کی. اس لیے پتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی. وہ جو گود میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کی امیدوار نہیں ہو سکتے. 19 آیت. زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. شکریہ. سب بیٹھ جائیں. بڑی خوبصورت باتیں آج نئے سال کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے کرنے کو ہوں. پلاننگ 2022 منصوبہ, اسے قرارداد بھی کہتے ہیں, فیصلہ یا ڈیسیژن میکنگ جسے کہتے ہیں انگلش میں. ڈیسیژن میکنگ, فیصلہ کرنا. اور بہت سارے لوگوں نے ڈیسیژن میکنگ کی ہے 2021 کے آخری دن, اور کچھ لوگ نیا سال ابھی سٹارٹ ہوا 2022 کے اندر, وہ اپنے فیصلے لے رہے ہیں, ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں, پلاننگ بنا رہے ہیں. کچھ تو بزنس کے تعلق سے اقرارداد کی جاتی ہیں. اقرارداد بھی کہتے ہیں فیصلہ کرنا یا ڈیسیژن میکنگ کرنا, فیصلے لینا, پلاننگ کرنا اپنی لائف کے تعلق سے, اپنے گھرانوں کے تعلق سے. ملکوں کے اندر جب ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے, اقرارداد کی جاتی ہے, تو پھر ملک آپس میں لیڈرشپ جو ہوتے ہیں ملکوں کے تعلق سے وہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, یعنی فیصلے ڈیسیژن لیتے ہیں کہ اس سال کے اندر ہم نے کس طریقے سے ملک کو لے کر چلنا ہے یا کس طریقے سے عوام کے ساتھ چلنا ہے. یہ ڈیسیژن میکنگ ہے. مگر ایک جو ہے خیال لیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ڈیسیژن میکنگ کا کام کیا جاتا ہے وہ انسان جو اپنی صحت پر کرتا ہے. یعنی انسان کہتا ہے کہ اس سال کے اندر اپنی لائف پر وہ کہتا ہے کہ میں تندرست رہوں گا. اس میں وہ ورزش کرتا ہے, پھر اپنی باڈی کا خیال رکھتا ہے, اور بے شمار جو لوگ ہیں وہ اپنا ویٹ
لوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ دبلا پتلا نظر آنا اچھا سمجھتے ہیں. یہ دنیا کے اندر خیال چل رہا ہے کہ بہت لوگ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، مگر بہت سارے اسموکر ایسے یا نشہ کرنے والے لوگ بھی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ایسا کریں گے کہ اس سال کے اندر ان چیزوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے. تو یہ پلاننگ ہے، یہ منصوبہ باندھنا ہے، یہ ڈیسیژن میکنگ ہے، فیصلے لینا ہے کہ اقرارداد لینا ہے، اقرارداد کرنا ہے اپنی لائف کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. بے شمار لوگوں نے اسی طرح چرچز کے اندر بھی لوگ ڈیسیژن لیتے ہیں اور خدا کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. ایک ایماندار بلیور خدا کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، گھروں کے اندر وہ فیصلہ کرتا ہے، اپنی لائف پر غور کرتا ہے کہ میں کیا خدا کے ساتھ اب چلوں گا، پچھلے سال میں نے بہت ساری غلطیاں کی، اب نہیں کروں گا. وہ ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے اپنی لائف کے تعلق سے، ڈیسیژن لیتا ہے، اپنی زندگی میں سوچتا ہے، سوچ وچار کرتا ہے، مگر جیسے ہی جیسے دن گزرتے ہیں وہ کہتا ہے، تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو وہ ان پلاننگز کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے میں مضبوط مصمم ارادے کے ساتھ کروں گا. اور جیسے ہی جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، دن گزرتے چلے جاتے ہیں، مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے بعد ان کے یہ جو ارادے ہوتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر کلیسیوں کے اندر بھی، چرچز کے اندر ایماندار کہتے ہیں خداوند تیرے ساتھ اب پراپر چلیں گے، تیری ورشپ کریں گے، تیری حمد کریں گے، کوئی چھٹی نہیں کریں گے، تیرے نام کو جلال دیں گے، تیری ورشپ کریں گے. جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کیا کرتے ہیں، دوبارہ اپنی اسی حرکت کے اندر، اسی حالت کے اندر آنا شروع کر دیتے ہیں. مگر ایک روحانی شخص، ایک ایماندار بلیور شخص بھائیوں، اس نے ساری زندگی جو ہے خدا کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ کیا ہوا ہے، خداوند کو قبول کیا ہے، لہذا اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہ ہو. عام انسان کی زندگی میں تو اتار چڑھاؤ، گرنا اٹھنا نظر آتا ہے، مگر ایک بلیور جس نے مسیح کو قبول کیا، اس نے ساری زندگی خدا کے ساتھ چلنا ہے. آمین. اس نے تو خدا کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ کیا ہوا ہے، یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے. اس کی زندگی کے اندر ذرا بھی چھاؤ، ذرا بھی جھکاؤ آنے نہ پائے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اس نے چلنا ہے، خدا کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. وہ ایک بلیور ہے، ایماندار ہے. تو ایماندار گرتا ہوا نظر نہ آئے بھائی، ایماندار تو خداوند میں زور پاتا چلا جائے. ہاللویا. خداوند کے کلام کے اندر کا حسین خدا کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے بڑے اچھے کام کیے، عیدیں منائی، اس نے خداوند کی ورشپ کی. مگر لکھا ہے زندگی کے اختتام پر، لکھا ہے کہ یسایہ نے آ کر کہا تیری ڈیتھ ہو جائے گی، تو اپنے گھرانے کے لیے انتظام کر لے. تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ حزقیل رونے لگا، خدا سے دعا مانگی اس نے، اور خداوند کے کلام لکھا ہے حزقیل کو خدا نے 15 سال دیے. اب دیکھیے جب 15 سال اسے ملے تو پھر خداوند کے کلام لکھا ہے تب اس نے ڈیسیژن میکنگ سٹارٹ کی. اس نے سوچا کہ میرے بہت سارے کام ہیں جو رہ گئے ہیں. اسے خداوند کے کلام میں وائز یہاں پر بیان کرتا ہے، کہتا ہے پتال میں جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے. جب انسان مر جائے گا، گور میں چلا جائے گا، تو وہاں پر کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی، کوئی منصوبہ نہیں بنایا جا سکتا. وہاں پر وہ 4 باتوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے علم نہیں، وہاں سے حکمت نہیں ملے گی، وہاں پر کوئی ورک نہیں ہے، کام نہیں کیا جا سکتا. تو زندہ ہے تو کام کر سکتے ہیں، زندہ ہے تو پلاننگ کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ زندہ ہی تیری ورشپ کریں گے. ہاللویا. میری وائز اس بھید کو جان گیا ہے، سلیمان اس بھید کو کھولتا ہے. وہ یہاں پر کیا کہتا ہے، کہتا ہے جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، یعنی دل سے کر. اسے جو کام خدا نے تجھے لگایا ہے دنیا کے اندر، اسے کیا کر، جی بھر کر کر، یہ جان کر کہ خدا کے لیے کر رہا ہوں. دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو، اب یہ جان کر کریں کہ کس کے لیے کر رہے ہیں، بولیے خدا کے لیے کر رہے ہیں. تو پھر دیکھیے لکھا جی بھر کر، دل سے کر، خدا یہ جان کر کر کہ خداوند کے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ لکھا موت کے بعد یہ کام نہیں ہے، موت کے بعد حکمت نہیں ہے، موت کے بعد منصوبہ نہیں ہے، پلاننگ نہیں، ڈیسیژن میکنگ نہیں کی جا سکتی. ڈیسیژن میکنگ تو زندہ ہی انسان کرے گا، کام جو کرے گا وہ زندہ ہی شخص کر سکتا ہے. لہذا جب حزقیل اختتام کے اوپر تھا، مرنے کے قریب تھا، تو خدا نے اسے عمر دی. عمر اس لیے دی کہ اس نے مانگے خدا سے دی. اس نے کہا خدا بندہ میں نے
کام چھوڑ دیے، کچھ کام رہ گئے، خداوندہ مجھے زندگی کے سال دے دے. تو خداوند کے کلام کا خدا نے پھر اسے کام زندگی کا سال دیا، 15 سال دیے. اور اس نے کیا؟ پھر ڈیسیژن میکنگ کی، منصوبہ بنایا، ایک پلان کیا، اقرارداد خدا کے ساتھ کی. پھر لکھا اس نے کیا کیا؟ اس نے لکھا ہے کہ یہاں پر 18ویں آیت کے اندر سنیے، 18ویں آیت کے اندر پڑھا ہوا ہے خداوند کے کلام میں، لکھا ہے اس لیے کہ پتال تیری ستائش نہیں کر سکتا، موت تیری حمد نہیں ہو سکتی، موت سے تیری کوئی حمد نہیں ہو سکتی. وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے. وہ کہتا زندہ، ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں. وہ کہتا زندہ لوگ ہی خداوند کی ستائش کریں گے. اس نے ستائش نہیں کی، سازوں کے ساتھ خداوند کی عبادت نہ کی، لہذا پھر اس نے خداوند کے سامنے پلان کیا کہ خداوند یہ کام رہ گئے ہیں، خداوند مجھے دل دے دے تاکہ یہ میں کام کر لوں، ورک کر لوں تیری حضوری میں. لہذا اس نے پھر خداوند کی ورشپ کی، پلاننگ کی، ڈیسیژن میکنگ کیا، منصوبہ بنایا، فیصلہ کیا، ڈیسیژن لیا، اقرارداد کیا. تو پھر خداوند نے اسے زندگی کے سال دی، اور اس نے خداوند سے کیا کی؟ عمر مانگی، خدا نے دی. اور پھر اس نے خداوند کے لیے کام کیے، خداوند کی ورشپ کی. تو آپ دیکھیے خداوند کے سامنے اپنے ٹارگٹ کو رکھیے، خداوند کے سامنے اپنے منصوبے کو، اقرارداد کو رکھیے، اپنے پلان کو خداوند کے سامنے رکھیے. خدا پورا کرے گا. عمر مانگیے، خدا دے گا. کوئی مانگے گا تو عمر مل جائے گی. لہذا اس کے تو اختتام تھے، یعنی اس کی ڈیتھ ہونے والی تھی، پھر بھی اس نے عمر مانگی، خداوند تیرے لیے میں نے یہ کام کرنے ہیں. منصوبہ اس نے بنایا، خداوند تیری ستائش کرنی ہے، میں نے سازوں کے ساتھ تیری حمد کرنی ہے. تو خدا نے اسے 15 سال دیے. اسی طرح میں اور آپ بھی ہو سکتا ہے پچھلے سال کے اندر 2021 کے اندر ہم نے صحیح طریقے سے خداوند کی ورشپ نہیں کی، پرستش نہیں کر سکے، مگر اس سال کے اندر 2022 کے اندر میری اور آپ کی زندگی میں ہم کو سنا ہونی چاہیے. پرستش ہو، ستائش ہو، یہ ڈیسیژن میکنگ کریے، فیصلے لیجئے، اقرارداد خدا سے کیجئے کہ خداوند تیرے ساتھ چلوں گا، پراپر چلوں گا. میں تیرے ساتھ صحیح نہیں چلا جس طرح مجھے چلنا چاہیے تھا، میں نے چھٹیاں کی ہیں، میں نے تجھ سے دور رہا ہوں، میں تیری حضوری میں جیسے چلنا چاہیے تھا نہیں چل پایا. تو اگر نہیں چل پائے تو اب خدا نے وقت دیا، 2022 مجھے اور آپ کو دے دیا ہے. ہمیں کیا کرنا؟ خداوند کے ساتھ چلنا ہے تاکہ خدا کے نام کو جلال دے سکے. اور اگر آپ دیکھیں خداوند کے کلام میں تو یوسف کے بارے میں لکھا ہے، یوسف بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا. لکھا ہے یوسف جو تھا بڑے بڑے خواب دیکھنے والا شخص، لکھا ہے کہ اس کا یہی پلاننگ تھی. اس نے ڈیسیژن میکنگ لیا تو میں نے حاکم بننا ہے، میں نے بادشاہ بننا ہے، میں نے جو ہے رول کرنا ہے دنیا کے اوپر. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے ان خوابوں کی وجہ سے، رول کرنے کی وجہ سے اس نے ڈیسیژن میکنگ جو لیا، فیصلہ اقرارداد خدا سے کر رکھی تھی. تو خداوند کے کلام میں اسے بہت دکھ سہنے پڑے ان حالاتوں کے اندر. وہ قید کے اندر رہا، بدنامی اس پر لگی، بہت ظلم اس پر ہوا، دکھ اس نے سہے. لکھا ہے اس کا ارادہ مصمم تھا، مضبوط ارادے کے ساتھ وہ کھڑا رہا، دکھوں میں بھی وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا. اور لکھا ہے اس نے جو کام کیے اسے دیے گئے غیر قوموں کے پاس، اس نے جی بھر کر کیے، دل لگا کر کیا، یہ جان کر کیا غیر قوموں کے اندر کہ خدا کے لیے کرتا ہوں. ہاللیلویا. دکھوں میں سے گزرا، جو سے کام دیا گیا اس نے وفاداری. اگر جیل کے اندر تھے، جیل کے اندر جو سے کام دیا جاتا یہ جان کر کرتا تھا کہ خدا کے لیے کر رہا ہوں. آمین. تو جب اس نے یہ کام کیا وفاداری کے ساتھ تو خدا نے وہاں پر مصر کا اسے حاکم بنا دیا. آئیے خداوند کی جلال کے لیے زور کریں. ہاللیلویا. ڈیسیژن میکنگ کیا، فیصلہ اقرارداد منصوبہ بندی کے ساتھ چلا، اور خدا نے اسے حاکم بنا ڈالا. لہذا اگر آپ یعقوب کو دیکھیں تو یعقوب بڑا ڈیسیژن میکر تھا، بڑا اقرارداد خدا کے ساتھ، بڑا مضبوط شخص تھا. اس نے کہا اپنے ماموں لابن سے، اس نے کہا میں نے 20 سال سخت محنت کی تیرے گھر کے اندر. اس نے کہا میں نے 14 سال تو تیری بیٹیوں کی خاطر میں نے تیری خدمت کی، اور 6 سال میں نے تیری بھیڑ بکریوں کو چرایا. جو بھیڑیں چوری ہو گئی تو نے مجھ سے طلب کی، جو بھیڑیں وہ کہتا رات سردی کے اندر میں مرا، گرمی کے اندر مرا، نیند میری آنکھوں سے جاتی رہی. اس قدر سخت محنت ہے 20 سال اس نے کی ہے. اب دیکھیے ایک شخص 20 سال اس نے خدمت کی ہے، لیکن محنت کے ساتھ، دن رات محنت کے ساتھ وہ کام کرتا رہا، یہ جان کر کہ خدا کے لیے کر رہا ہے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے کہ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، یعنی دل سے کر.
یہ جان کر کے کس کے لیے کر رہا ہوں؟ خداوند کے لیے کر رہا ہوں. تو اس نے خداوند کے لیے کیا, اس نے برکت کے پیچھے بھاگا. یعنی یعقوب کو کہتے ہیں دھوکہ باز, اس کا نام کے میں نہیں بتاتے, مگر وہ دھوکہ باز نہیں تھا, وہ برکت کا پیچھا کرتے ہوئے گیا ہے. اس نے برکت کا وہ پیچھا کر رہا تھا. اور اگر آپ دیکھیں خداوند کے کلام میں, جب وہ پیدا ہونے والا تھا, لکھا ہے کہ ربکا نے اپنے پیٹ میں ایک مزامت دیکھی. اسی کا مزامت کی یار, کوئی مزامت میرے پیٹ کے اندر ہو رہی ہے, جڑواں بچے تھے پیٹ کے اندر. تو لکھا ہے کہ اس نے خدا سے پوچھا ربکا نے کہ خداوندہ یہ کس بات کی مزامت, کیا مسئلہ ہے؟ خدا نے اسے کہا تیرے پیٹ کے اندر 2 قومیں ہیں, لہذا جو بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. تو آپ دیکھیے لکھا ہے کہ جب ربکا بچے کو ڈلیور کرنے لگی, تو جب پہلا اسو پیدا ہوا, تو لکھا ہے جب اسو ڈلیور ہو گیا, پیدا ہو گیا, تو پیچھے لکھا ہے کہ جب یعقوب پیدا ہونا تھا, یعقوب دوسرے نمبر پر تھا. لکھا اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے تھی, ڈلیور ہوا ہے. یعنی وہ برکت, وہ پلوٹے کا حق لینا چاہتا تھا, یعنی برکت خدا سے لینا چاہتا تھا, پلوٹا بننا چاہتا تھا. مگر اسو جو تھا, دونوں گریجلی بڑھ رہے تھے, بڑھ گئے, بڑے ہو گئے. مگر خداوند کے کلام لکھا اسو جو تھا وہ شکار کرنے والا شخص تھا, جنگلوں کے اندر جاتا, مگر یعقوب گھر کے اندر خداوند کی بازی کرتا تھا. مگر اس کا فوکس کس بات پہ تھا؟ سنیے, دسیاں بیٹا تھا یعقوب, اسے کہا جاتا تھا دھوکہ باز, مگر وہ برکت کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اس کے نام کا مطلب برکت کے پیچھے بھاگنے والا شخص. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا بھائی جب آتا ہے واپس, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی. جو شکار نہیں اس کے ہاتھ میں ہے, اسو کے ہاتھ میں. تو وہ یعقوب سے کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں لال لال بنائی ہوئی ہے, یہ مجھے دے دے کھانے کے لیے. اس نے کہا پہلے تو مجھے بڑا ہونے کا حق, پلوٹا ہونے کا حق مجھے بیچ ڈال, تو میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں بھوک سے مارا جاتا ہوں. اسو کہنے لگا پلوٹے ہونے کا حق میرا کیا کام؟ اس نے اسے دی, اور وہ پلوٹے ہونے کا حق اس سے لے لیا. اسے پتہ نہیں تھا, اس نے پلوٹے ہونے کا اسو نے حق کھو دیا. پلوٹے ہونے کا حق کیا ہے؟ سنیے, پلوٹے ہونے کا حق یہ تھا کہ اس شخص کو ڈبل پورشن ملتا تھا جو پلوٹا ہوتا تھا. پھر اس کی عزت کی جاتی تھی, اسے بادشاہ کی طرح اس کی آنر کی جاتی تھی, اس کی رسپیکٹ ہوتی تھی. مگر اسو نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق بے قدری کی. مگر یعقوب اس پلوٹے ہونے کے حق کو بڑی پیچھا کر رہا تھا کہ میں برکت کو حاصل کروں, برکت کے پیچھے بھاگا. پلوٹے ہونے کے حق کو اس نے رسیو کیا. بائبل میں لکھا ہے, اور لکھا اپنے باپ سے بھی اس نے برکت لے لی, باپ سے بھی. اور جہاں تک برکت لے رہا ہے, لکھا ہے کہ ایک جگہ پر تو لکھا ہے فرشتوں کی ٹولیوں کو اس نے دیکھا, اور ایک جگہ پر تو فرشتے کے ساتھ اس نے لکھا کشتی لڑی. فرشتے کے ساتھ بولیے کیا؟ ریسلنگ. اب دیکھیے فرشتہ نہیں, وہ تو بھائی یہوہ خدا تھا. ہاللیلویا. لکھا ہے یہوہ کے ساتھ اس نے ریسلنگ کی, کشتی لڑی. اور بھائی وہ ریسلنگ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو مارنا کوٹنا, یہ نہیں کی. وہ کہتا یہوہ خدا مجھے تو اپنی برکت دے دے, مجھے برکت چاہیے. خدا کہتا ہے تو پھوٹ رہی ہے, مجھے جانے دے. وہ کہتا ہے تجھے نہیں جانے دوں گا. ہاللیلویا. اس نے جانے نہیں دیا, اس نے جانے نہیں دیا یہوہ خدا کو. اس نے اسے پکڑے رکھا. اس نے پھر کہا جا تجھے میں برکت دیتا ہوں, اب سے تو یعقوب نہیں ہوگا, بلکہ اب سے تو کیا ہوگا؟ اسرائیل کہلائے گا, یعنی خدا کا شہزادہ کہلائے گا. آئیے اس کو برکت کی ضرورت ہے. لہذا اس نے شہزادے کی برکت لے لی. اور ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے نام کا مطلب ہے کہ یعقوب جو ہے خدا کا شہزادہ. دوسرا وہ غالب آنے والا شخص ہے, اس کے نام کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ غالب آیا ہے. ہاللیلویا. وہ برکت کے پیچھے بھاگا لیکن غالب آیا ہے. اس نے یہوہ کے ساتھ بھائیو ریسلنگ کی. آپ دیکھیے اسی طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پولس رسول کیا کہتا ہے میں بھی اچھی کشتی لڑتا ہوں. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے میں نے دوڑ کو کمپلیٹ کیا. وہ کشتی کی بھی بات کرتا ہے, دوڑ کی بھی بات کرتا ہے. یعنی رنر جو ہوتے ہیں, جو رننگ کرتے ہیں, جو دوڑ میں دوڑتے ہیں, وہ اس بات کو, اس کھیل کو لیتا ہے. جیسے ہاکی کا میچ کھیلا جاتا ہے, کرکٹ کا میچ کھیلا جاتا ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں والی بال کھیلا جاتا ہے. اس طرح وہ رنر کی بات کرتا ہے پولس رسول. وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ دوڑنے والا دوڑتا ہے, کس لیے دوڑتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرے. تو وہ کہتا ہے کہ سامنے اس کے ٹارگٹ ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے کیا کرنا؟ وہ دوڑتے چلا جاتا ہے. دوڑنے والے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ سامنے ٹارگٹ جو ہے اس کا نشان کو کے پاس جانا اسے, اور اس لیے دوڑتا ہے تاکہ اسے انعام مل جائے. وہ نشان کے پاس جانا چاہتا ہے. تو لکھا ہے کہ وہ دوڑتا چلا جاتا ہے.
اور دوڑتا ہوا جاتا ہوا جسمانی انعام کو کیا کرتا ہے؟ حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو وہ کہتا ہے، اور اس رسول کہتا ہے میں بھی دنیا میں ایسے ہی دوڑ رہا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں. آمین. لہذا دوڑنے والا شخص جو کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ وہ گرے گا، زبردست گرے گا، کیونکہ اس کا لیول جو ہے وہ ہٹ جائے گا، وہ یعنی اس کا توازن جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا. تو دوڑنے والا جو دوڑتا ہے تو پھر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھے گا یا تو گرے گا، نقصان اٹھائے گا، یا اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی، ہار جائے گا. لہذا دوڑنے والے کی بس ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے ٹارگیٹ کو کیا کرنا ہے؟ اچیو کرنا ہے، یعنی وہاں تک جانا ہے تک انعام کو حاصل کروں. تو وہ کہتا ہے، پولس رسول کہتا ہے میں بھی دوڑ رہا ہوں دنیا کے اندر. یہ دوڑ لگی ہوئی ہے خداوند کی ورشپ کرنا، پرستش کرنا، دنیا کے کام کرنا، یہ دوڑ ہی تو ہے. مگر وہ کہتے ہیں میں خدا کے لیے دوڑ رہا ہوں، خدا کی خدمت کے لیے دوڑ رہا ہوں. یہ دوڑنے کے اندر وہ کہتا ہے مجھے بہت دکھ اٹھانے پڑے. وہ کہتا ہے بارہا مصیبتوں میں پڑا اس دور کے اندر تاکہ مسیح کو حاصل کروں. بہت ساری چیزوں نے روکا، دکھ تھے، پرابلم تھی، مصیبتیں تھی، بھائیوں کے خطرے میں، مشکلات کے خطرے میں، عزیز دوستوں کے خطرے میں. وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے ڈانٹ دی، مجھے دھوکہ دیا، پھر بھی میں کیا ہوا؟ خداوند کے ساتھ مضبوط رہا. یہ نہیں کہ ان کی طرف دھیان کرتا، پیچھے مڑ کر دیکھتا تو پھر میں تو رہ جا رہا تھا، مسیح کو نہ حاصل کرتا تھا. لہذا میں جیسے ریسلنگ کے اندر ایک شخص ریسلنگ کرتا ہے تو جیتتا ہے، اسی طرح پولس رسول نے بھی بھائی دوڑ کے تعلق سے، دوڑنے کی تعلق سے کہا. اس نے آخری لمحے میں یہ بھی کہا کہ میں نے اچھی کشتی دنیا میں کیا کیا ہے؟ دوڑی ہے اور انعام کو حاصل کر لیا. ہاللیلویا. اس لیے کہتا ہے تم بھی دوڑو تاکہ جیتو. آمین. یہ دوڑ جو ہے ہم نے جیتنی ہے. اس سال کے اندر 2021 کے اندر میں نے اور آپ نے دوڑ دوڑی ہے. بہت سارے ایسے کام ہم نے کیے ہیں مگر یہ دوڑ ہماری جاری رہے. آمین. 2022 کے اندر بھی یہ دوڑ جاری رہے. خداوند کو ہم نے پانا ہے، خدا کے جلال کو پانا ہے، خدا کی حضوری کو، گلوری کو حاصل کرنا ہے. آسمانوں پر میں نے اور آپ نے جانا ہے. اور آپ دیکھیے ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اور آپ دیکھیں خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ جو تھا اس نے مصر کے خزانوں کو آؤٹ کر دیا، مصر کے خزانوں کو اس نے خدا کی خاطر رد کر دیا، حالانکہ وہ بادشاہ بننے والا تھا. اس دور کے اندر لکھا ہے مصر کے اندر اس نے ملکہ کا بیٹا تھا، فرعون کی جگہ پر بیٹھتا تھا، بادشاہ بنا تھا، مگر لکھا اس نے مصر کے خزانوں کو آؤٹ کیا اور لکھا اپنی خدا کی آواز کو سنا اور خدا کے لوگوں کو چھڑانے چلا گیا. اس کے پاس موقع تھا لکھا کہ وہ واپس جا سکتا تھا اپنی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے، مگر اس نے لکھا دنیا کی چیزوں کو پورا سمجھا. اس طرح پولس رسول بھی کہتا ہے کہ دنیا کی چیزیں جو ہے ہمارے سامنے پورا ہے، کچھ نہیں ہے. مسیح کے سامنے وہی کوئی چیز بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہے. مسیح ہم سے زیادہ ہے. مسیح اگر مل جائے تو سب کچھ ہمیں مل جائے گا. آمین. لہذا ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. ان کے پاس چانس تھا لیکن انہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. حالانکہ خداوند کے کلام کے اندر آپ دیکھیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ جو ابراہیم کا بھتیجا تھا لوط، لکھا اس کی بیوی جو تھی اس سے پیچھے مڑ کر دیکھا. خدا نے کہا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. جب صدوم عمورہ پر آگ نازل ہوئی تو لکھا اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نمک کا ستون بن گیا. لہذا جو پیچھے چیزیں رہ جاتی ہیں خداوند کے کلام لکھے ہیں ان کو بھول کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. آمین. پچھلے سال کے اندر جو غلطیاں ہوئی، خطائیں ہو گئی، ان کو چھوڑیے اور بلکہ آگے کی طرف بڑھنا ہے. تب خدا کیا کرے گا؟ ہماری زندگی میں نیا کام کرے گا، ندیاں جاری کرے گا. یہ یسایہ کی صحیفہ کے اندر لکھا ہے خداوند کے کلام میں. لہذا ہمیں پچھلی باتوں کو بھلانا ہے اور نئی باتوں کے اندر جانا ہے، نئے ویژن کے اندر جانا ہے. آمین. ہاللیلویا. یعنی ہمیں نئے ویژن کے اندر جانا ہے. خداوند کے کلام لکھا ہے موسیٰ جو تھا لکھا ہے ایک جگہ پر خطا کر گیا. خدا نے اس سے کہا کہ ایک جگہ پر کہا کہ اس پتھر کو اس چٹان پر لاٹھی مارے گا تو یہ پانی دے گا. تو موسیٰ نے لاٹھی ماری، پانی نکلا. اب آگے جا کر خدا نے کہا تو نے اب کہنا ہے، لاٹھی اپنے ساتھ لینا، کہنا ہے. اب تو کہے گا تو پانی چٹان دے گی. تو نے کہا چٹان پانی دے. موسیٰ نے پھر وہاں پر 2 لاٹھیاں مار دی. خدا نے کہا یار یہ ویژن کو سمجھ نہیں پایا. لہذا خدا نے کہا اب تو آگے جا نہیں سکے گا کیونکہ میں تجھے کہہ رہا ہوں. لیکن یشوع نے اس بھید کو جان لیا. موسیٰ نے پرانا ہی وہ میتھڈ یوز کرنے کی کوشش کی لاٹھیاں مارنے کا. خدا نے پچھلی دفعہ کہا تھا لاٹھی مار، اب کہا اب کہے گا تو پانی چٹان دے گی. دیکھا یشوع نے پھر یہ بات کو سمجھ لیا اب کہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح خدا کے کلام میں جب یریکو کی دیوار تھی وہاں پر اس نے نعرے مارے. اس نے کہا ہاتھ نہیں لگایا، دیوار کو کہا کہ گر جا اور لکھا دیوار گر گئی. ہاللیلویا. لہذا اس طرح خدا ہمیں ایک نئے ویژن کے اندر لے کر جانا چاہتا ہے. اس سال کے اندر خدا آپ کو ایک ڈیسیژن میکنگ دینا چاہتا ہے، فیصلے کرنے کا
کیا چاہتا ہے کہ ہم اس سال منصوبہ بندی کریں 2022 کے اندر, یعنی ڈیسیژن لیں, ڈیسیژن میکنگ کے اندر جائیں, فیصلے کریں, اور یہ فیصلے خداوند کے سامنے رکھیں گے تو خداوند کیا کرے گا, اس کو پورا کرے گا. جیسے میں نے بتایا کہ یعقوب نے سخت محنت کی اور یہ جان کر کی کہ یہ کام جو کر رہا ہوں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں, خداوند کے لیے کر رہا ہوں. اسی طرح مجھے آپ کو بھی یہ کام کرنے ہیں کہ ہم کیا جو کام کرتے ہیں یہ جان کر کریں کہ کس کے لیے کرتے ہیں, خداوند کے لیے کرتے ہیں. لہذا خدا نے ہمیں زندگی دی ہے, 2021 کے اندر سنبھالا, اس طرح 2022 خدا نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے. لہذا اس کے اندر ہمیں خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے, اپنی زندگی پہ بھی واچ کرنا ہے, غور کرنا ہے, کہیں گر نہ جائیں, کہیں کمزوری میں نہ رہ جائیں, کبھی سستی کالی میری اور آپ کی زندگی میں نہ رہ جائے. تو بھائیو اگر کمزوری آتی ہے, کبھی کمزوری آتی ہے تو اسے دور کیجیے تاکہ آپ خداوند میں بحال ہو جائیں, خداوند کے نام کو جلال دیجیے. 2-3 ایگزامپل سن لیجیے خداوند کے کلام میں. خدا کے کلام کے اندر لکھا ایک شخص تھا, اس نے لکھا باغ لگایا, اور لکھا جب باغ لگایا وہ ہر سال آ کر کیا کرتا تھا, اس باغ میں آ کر پھل ڈھونڈتا. سب درختوں کے اوپر پھل ہی پھل لگے ہوتے, مگر ایک جو درمیان میں درخت تھا, بائبل میں لکھا ہے کہ وہ مالک آتا, وہ کہتا 3 سال ہو گئے اس درخت کے اوپر پھل نہیں لگا ہے. وہ مالی کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ اس کو کاٹ ڈال, یہ جگہ کو روکے ہوئے, اس کی جگہ پہ کوئی اور لگا دے تاکہ پھل ڈال, پودا لگا دے تاکہ پھل میں لے سکوں. تو مالی کیا اس سے درخواست کرتا ہے, اے مالک اس کو 1 سال ابھی رہنے دیں, اس سال میں تھالا کھودوں گا, پانی دوں گا, کھاد دوں گا, اگر یہ اس سال پھلا تو خیر, ورنہ اسے کیا کر دیں, کاٹ دیں گے تاکہ یہ آگ میں جلانے کے کام ہے. تو اب دیکھیے خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے. یہ جو ہے بھائیو, یہ باغ جو ہے ساری دنیا ہے, اور انسان درختوں کی مانند ہے, اور اگر ہم پھل نہ لائیں گے, دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, اگر ہم پھل نہ لائیں گے تو ہم بھی کاٹ ڈالے جائیں گے. خدا نے مجھے اور آپ کو سال دیا ہے, اور جو مالی ہے یہ کرائسٹ ہے, اور مالک جو ہے وہ خدا ہے. تو یسوع مسیح ریکویسٹ کرتا ہے کہ خدا اس میرے بندہ کو 1 سال رہنے دے, ابھی یہ سال دے دے تاکہ یہ کیا کروں, میں اس کے اوپر محنت کروں, تاکہ خادموں کو بھیجوں گا, یہ کلام سنیں گے تاکہ یہ ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا. تو اگر کوئی شخص پھل نہیں لاتا تو خدا کے کلام لکھا ہے وہ کاٹ ڈالا جاتا ہے. وہ کیا ہوگا, کاٹ ڈالا جاتا ہے. اور ایسے وقت میں جس پر خدا لعنت کر دیتا ہے. خدا کے کلام لکھا ہے, خدا یسوع مسیح جو تھا, لکھا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ جگہ پر جا رہے تھے تو راستے میں انجیر کا درخت تھا, لکھا وہاں پر یسوع مسیح نے پھل ڈھونڈنے کی کوشش کی, مگر اس درخت کے اندر پتے ہی پتے تھے. پتے جو ہوتے ہیں صرف گناہ کو شو کرتے ہیں, پھل زندگی کو شو کرتے ہیں. آمین. لہذا لکھا ہے کہ اس درخت کے اندر پھل نہیں تھا تو یسوع مسیح نے اس پر لعنت کر دی. لکھا کہ جب شاگرد اس کے ساتھ واپس آئے, وہاں سے گزرے, تو وہ درخت جو تھا لکھا پتوں سے لے کر جڑ تک کیا ہوا تھا, سوکھا ہوا تھا, کیونکہ اس پر لعنت ہوگی. اسی طرح آج بھی دنیا کے اندر جو ایماندار بلیور پھل نہیں لاتا, یاد رکھیے اس پر لعنت ہو جاتی ہے, وہ سوکھ جائے گا, وہ آگ کے اندر ایندھن بن جائے گا, وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا, مشکلات کا شکار ہو جائے گا, پرابلم کا شکار ہو جائے گا. لہذا خدا نے مجھے آپ کو زندگی دے رکھی ہے. خدا ہماری زندگیوں میں پھل ڈھونڈتا ہے, اور پھل تھوڑا نہیں زیادہ پھل ڈھونڈتا ہے. آمین. پھر درختوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایماندار کی لائف کے تعلق سے زبور پہلے باب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. ہاللویا. جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا, اور وہ جو بھی کرے گا کیا ہوگا, بار بار ہوگا. یعنی وہ جو بھی کرے گا وہ بھائیو پھلدار ہوگا, بار بار کا مطلب پھلدار ہوگا. لہذا میں اور آپ, میری اور آپ کی روح جو ہے, میری اور آپ کی جڑیں جو ہے وہ کہاں پر لگی ہوئی ہے بھائیو, کلام کے دریا کے اندر لگی ہوئی ہے. ہاللویا. لہذا پتا بھی مر جانے پائے گا. جو لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں, خدا کی آواز کو سنتے ہیں, وہ سارا سال کیا ہوتے ہیں, خدا میں مصروف رہتے ہیں, ان کا پتا بھی نہیں مر جاتا. یعنی بیماریاں, دکھ, پرابلمس تو آئیں گی, مگر اس درخت پر اثر انداز نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ بھائیو پانیوں کے اندر ہے, یعنی کلام کے اندر ہے. میری اور آپ کی جڑیں کہاں پر ہے, کلام کے اندر ہے. لہذا ہوائیں, آندھ یا طوفان, فلڈ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اگر ہماری بنیاد. اس لیے خدا کا بندہ داؤد ایک اور بات بڑی خوبصورت کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی خطا کاروں کی راہ میں کھڑا ہوگا تو پھر لکھا ویسے ہی نظر آئے گا نا, ویسے ہی ہو جائے گا. ایسے تو نہیں اس نے کہا. لہذا کوئی شریروں کی راہ پر کھڑا نہ ہو, خطا کاروں کے ساتھ نہ جائے.
ورنہ انہیں جیسے ہی ان کو وہ شخص ہو جائے گا. لہذا ایک بلیور ایماندار جو ہے 2022 کے اندر خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ڈیسیژن میکر ہو، فیصلہ کرنے والا ہو، اقرارات پر چلنے والا ہو، یعنی اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ گزارنے والا ہو. ایک بلیور ایماندار وہ جو کام کرے کیا کرے یہ جان کر کرے کہ کیا کس کے لیے کر رہا ہے؟ خدا کے لیے کر رہا ہے. جب یہ کریں گے دنیا کے کام بھی ہیں، آپ یہ جان کر کریں کہ خداوند کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ برکتیں دیتا ہے. جیسے لکھا ہے کہ یعقوب جو تھا اس نے خداوند کے لیے جان کر کیا تو خدا نے اسے بڑی برکت دی. پھر لکھا ہے یوسف نے یہ جان کر کیا خداوند کے لیے کرتا، خدا نے اسے بادشاہ بنا دیا. اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں، وہ بھائیوں خدا کے لوگوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں تو خدا ان کو مار دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. اگر آپ کورہ کو دیکھیں، موسیٰ کے دور کے میں کورہ تھا، اس نے خدا کے خادموں کے خلاف، موسیٰ کے خلاف لکھا پلاننگ کی، خلاف ہو گیا تو لکھا زمین پھٹ گئی، اور لکھا اس کا خاندان، اس کی فیملی، اس کے سارے جو اس کے ساتھ تھے مال و جان لکھا زمین کے اندر چلا گیا. اور آج بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خادموں کے خلاف بولتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ان کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خداوند کے کلام لکھا وہ ہلاک ہو جائیں گے. وہ لکھا طریق، ایسے طریق بادل ہیں، ایسے بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوا اڑا لی جاتی ہے. لہذا کوئی ایسا شخص نہ ہو جو خدا کے خلاف ہی پلاننگ کرے. لہذا پلاننگ کرنی ہے تو ہمیں خداوند کے لیے کام کرنے ہیں، خداوند کے لیے خدا کے نام کو جلال دینا ہے. اور ہجرت کی طرح ہمارے بھی پلان ایسے ہو کہ ہم خداوند کی ستائش کرنے والے ہیں. ہم خدا سے عمر مانگے، جو عمر خدا نے ہمیں دی ہے اس میں خداوند کی ستائش کرنے والے ہوں، اس کے نام کو جلال دینے والے ہوں. ہاللیلویا. آئیے ذرا اپنے سروں کو جھکائیں کہ بند کریں اور دعا کریں.